www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. بھائیو دوستو عزیزو، حق تعالی جل شانہ و من والہ نے دنیا میں ہمیں کچھ اصول دیے، کچھ ضوابط دیے، کچھ قوانین دیے. ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں. جانور کا حال یہ ہے کہ جس کھیت میں گیا منہ مال لیا، جس جانور کے ساتھ چاہا اپنی ہوس کو پورا کر لیا. ہمیں ایسا نہیں کہا گیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اپنا کھاؤ گے، تم حلال کا کھاؤ گے، تم جائز کھاؤ گے، تم ناجائز نہیں کھاؤ گے. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم حلال کھاؤ گے، حرام کا نہیں کھاؤ گے، جائز کھاؤ گے، ناجائز نہیں کھاؤ گے. تم تمہاری اسی جگہ پر اپنی خواہشات کو پوری کرو گے جہاں اللہ نے تمہیں اجازت دی. تم ہر جگہ پر اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرے گے. اور پھر ان تمام باتوں میں حق تعالی جل شانہ رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انہی کو طریقے سکھائے جاتے ہیں. انسان دشمن کو طریقے نہیں بتاتا. باپ اپنے بیٹے کو طریقے بتاتا ہے اس لیے کہ بیٹے سے محبت ہے. استاد اپنے شاگرد کو اچھی زندگی بتاتا ہے اس لیے کہ استاد کو محبت ہے. شیخ اپنے مرید کو طریقے بتاتا ہے اس لیے کہ شیخ کو محبت ہے. بھائی اپنے بھائی کو، بہن اپنے بھائی کو طریقے بتاتی ہے زندگی گزارنے کے اس لیے کہ محبت ہوتی ہے. تو اللہ بھی ہم کو جو صحیح راستے بتا رہا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. بہت پیاری بات علامہ راضی نے اس جگہ لکھی، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. فرمایا اللہ بڑی مغفرت کرنے والا. تو کیوں مغفرت کرتا ہے اللہ؟ تو آگے ایک لفظ بتا دیا ودود، اور ودود کا لفظ لا کر اشارہ کیا کہ وہ اس لیے تمہاری مغفرت کر رہا ہے کہ وہ تم سے محبت کر رہا ہے. ودود کا معنی محبت کرنے والا اور غفور کا معنی مغفرت کرنے والا. فرمایا وہ اس لیے تمہاری مغفرت کر رہا ہے کہ وہ تم سے محبت کر رہا ہے. اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتا تو وہ ہماری مغفرت کیسے کرتا؟ اور اس کی مغفرت کا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس رب نے یہ کہا، حدیث شریف میں ہے کہ تم سب کے سب نافرمان بن جاؤ، باغی بن جاؤ، میرے خلاف کرو، پھر بھی میری خدائیت میں کمی نہیں ہوگی. ہم سب کے سب فاجر، فاسق، ظالم کیسے ہی بن جائیں، اللہ کہتا ہے میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں. اس لیے کہ اللہ کو ہم نے الیکشن سے اللہ نہیں بنایا. الیکشن سے بنایا جیسے الیکشن میں کسی کو ووٹ کر کے بھیج دیتے. اللہ کہتا ہے تمہارے الیکشن سے، تمہارے ووٹوں سے میں اللہ نہیں بناؤں. الیکشن تو درکنار سلیکشن سے بھی نہیں بنا. میں نے آپ نے کوئی اللہ کا سلیکشن تو نہیں کیا ہے کہ ان سب کے اندر چلو میں تمہیں اللہ بنا رہا ہوں. فرمایا میں تو پہلے اللہ ہوں، میں نے تمہارا سلیکشن کیا.
اور میں نے تم کو دنیا میں بھیجا انتخاب کر کے اور تمہیں وجود دیا دنیا میں، تو تم سب کے سب فاجر، فاسق، انتہائی درجہ ظالم دل لے کر کے بیٹھ جاؤ، میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں، اور تم سب کے سب متقی تقوی والے انتہائی زیادہ نیک بن جاؤ، تو میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر اب ہم اللہ سے یہ روایت میں ہے جو میں نے ابھی ترجمہ کیا مسلم شریف کی روایت، تو اب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ کرنے سے تیری خدائیت میں کوئی کمی نہیں آتی، تو ہم کو گناہ کرنے سے روکتا کیوں ہے؟ تو ہمیں ظلم کرنے سے کیوں روک رہا ہے؟ تو ہمیں کفر کرنے سے کیوں روک رہا ہے؟ تو ہمیں شرک کرنے سے کیوں روک رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں تمہیں اس لیے روک رہا ہوں کہ میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جب تم ان پتھروں کے سامنے، ان بے بسوں بے کسوں کے سامنے، تم سے زیادہ ذلیلوں کے سامنے جب تمہاری پیشانی جب جاتی ہے نا، تو اللہ کہتا ہے میری غیرت جوش میں آتی ہے کہ تو عزت والا ہو کر ذلیلوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ اللہ کی رحمت، تو ان کے سامنے جھک رہا ہے جن کی کوئی قدر و منزلت نہیں، تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو تو سجدہ کر رہا ہے۔ میرے بندے، میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے ساری مخلوق کو جھک کر کھانے والی بنائی۔ اب ساری مخلوق کو دیکھ لیں، جانور کو دیکھیں، چرند و پرند کو دیکھیں، ساری مخلوق جھک کر کھا رہی ہے، گردن جھکا کر کھا رہی ہے، لیکن فرمایا میرے بندے میں نے تجھ کو جھک کر کھانے والا نہیں بنایا۔ تو کیسے کھائے گا؟ تو اٹھا کر کھائے گا۔ کیوں اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ میرے بندے تیری پیشانی کھانے کے سامنے بھی جھک نہیں سکتی، اگر جھک سکتی ہے تو صرف اللہ ہی کے سامنے۔ میں نے تجھے عزت دی ہے، میں نے تجھے محترم بنایا ہے، میں نے تجھے کمینہ نہیں بنایا، میں نے تجھے ذلیل نہیں بنایا، تو میرا محترم ہے۔ میں نے کائنات میں سب سے زیادہ عزت تجھے عطا کی، تجھ سے بڑھ کر عزت والا میں نے کوئی نہیں بنایا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ یہ عام فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتوں کو وہ مقام نہیں ہے جو عام مسلمانوں کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ جو مسلمان ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، اس کا مقام عام فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کو ان کے سوال پر یوں فرمایا تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے، جو ماردھار کرے گا، جو لڑائی کرے گا، جو خون بہائے گا، جو قتل و غارت گری کرے گا، جو لوگوں کے مالوں کو لوٹے گا، تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جہاں اس میں خرابیاں ہیں وہاں اس میں اچھائیاں بھی ہے، اور وہ اچھائیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ اپنی خواہشات کو جب مجھ پر قربان کرے گا تو اس کے الا اللہ کے نعروں سے عرش کو ہلا دے گا۔ اس میں خوبیاں بھی ہے۔ یہ جب محبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے، فرمایا کہ ایک ایمان والا جب اخلاص کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، فرمایا اس کے سجدے پر ساری دنیا قربان ہو جاتی ہے۔ اس کے سجدے میں وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کی نمازوں میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ اب تعالیٰ نے مخلصین کے ایمان میں، مخلصین کے اعمال میں، مخلصین کے سجدوں میں، مخلصین کے نمازوں میں جو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، دنیا کے کسی مخلوق کے اندر وہ طاقت نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہ طاقت انسان کے ایمان کے اندر عطا فرمائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے حق کے ساتھ چونکہ باطل مل چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ، اے مسلمانوں، تمہیں مارنے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے ایک پیالے پر بھوکے لوگ دوڑتے ہیں۔ روایت میں جیسے ایک پیالہ کھانا ہو اور اس کے پیچھے جیسے بھوکے لوگ دوڑتے ہیں، ویسے لوگ تمہیں مارنے کے لیے دوڑیں گے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اس وقت کے حالات گویا اللہ نے کھول کر رکھے، جیسے اس وقت ہمیں لوگ اسی طرح مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔
دنیا کا حال دیکھ لیں، صرف ہندوستان کا نہیں، دنیا کا آپ حال دیکھ لیں. مسلمانوں کو مارنے کے لیے لوگ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ پیالے پر دوڑا کرتے. تو صحابہ نے سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن المقلون او مقترون، اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ ہم میجورٹی میں ہوں گے یا مائنورٹی میں ہوں گے؟ اکثریت میں ہوں گے یا اقلیت میں ہوں گے؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہماری کوئی طاقت نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ تم لوگ ہوں گے، مسلمان سب سے زیادہ ہوں گے. آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں 52 ملک تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر مسلمان ملک کا لیبل لگا ہوا ہے. 52 ملک ہے اس وقت دنیا میں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ملک ہے. انڈونیشیا سے لے کر اوپر تک آپ چلے جائیں، یہ وہ مسلمانوں کی کنٹریز ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک کہے گئے. یہ تو مسلمانوں کے ملک ہوئے، اس کے علاوہ غیر مسلموں کے ملک میں دیکھ لو تو ہزاروں اور کروڑوں مسلمان بس رہے ہیں. یہاں کا سرکاری رپورٹ یہ بتا رہا ہے ہندوستان کا کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں، ورنہ غیر سرکاری رپورٹ کے اندر 40 کروڑ مسلمان ہیں. یہ صرف ہندوستان کی شمار کو بیان کیا گیا. اس کے علاوہ بے شمار ملکوں کے اندر جو مسلمان بس رہے، اس کے علاوہ اسلامی ممالک، مسلمانوں کے ممالک، مسلمان کثرت سے ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر صحابہ فرماتے پھر بھی ہم مار کھا جائیں گے، پھر بھی ہم مار کھائیں گے. حضرت نے فرمایا تم میں وہن آ جائے گا. وہن کا لفظ نبی نے استعمال فرمایا، تم میں وہن آئے گا. صحابہ پوچھتے ہیں وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے غافل ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت آ جائے گی. اللہ سے غافل، دنیا سے محبت. آج میرا آپ کا، دنیا کے مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی آ چکی ہے کہ میں دنیا کی خاطر قرآن پکڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں، چاہے جھوٹ بولنا ہوں. میں دنیا کے خاطر جج کے سامنے اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، چاہے مجھے جھوٹی قسم کھانا پڑے. روایتوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. معاملے میں خالہ بھانجے کا مسئلہ تھا، ناراض ہو گئے. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر عبداللہ سے نہیں بولوں گی. اب عبداللہ ابن زبیر پریشان ہے کہ خالہ جان نے بولنے سے منع کر دیا. زوجہ محترمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ام المؤمنین اور ہماری ماں ہے، میری خالہ ہے، اور مجھ سے بولنے سے منع کر دیا اور قسم کھا لی. عبداللہ ابن زبیر نے ایک طریق اختیار کیا اور اس طریق کے ذریعے سے خالہ کے پاس پہنچ گئے اور اندر پہنچ کر خالہ سے لپٹ گئے اور معافی مانگنے لگے. بالآخر عائشہ کو بولنا پڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال جب معافی مانگی تو بولنا پڑا. اب جب قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا آیا. کفارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک غلام آزاد کر دو. کفارہ ادا ہو گیا. یہ قرآن کریم میں ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، کفارہ ہو گیا. حضرت عائشہ نے ایک نہیں کئی غلام آزاد کیے. بعض روایتوں میں ہے کہ 40 غلام آزاد کیے، ایک نہیں 40 غلام. اور اپنی موت سے پہلے حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے اے اللہ میں نے ایک مرتبہ تیرا نام لے کر قسم کھائی تھی اور وہ قسم مجھ سے ٹوٹ گئی، 40 غلام آزاد کیے، پھر بھی کہہ رہی ہے اے اللہ وہ قسم مجھ سے ٹوٹ گئی، قیامت میں اللہ تیرے نام کی بے حرمتی ہو گئی، میری پکڑ نہ کرنا. آپ انداز لگائیں کہ ایک قسم کے کھانے پر اور وہ بھی کفارہ ادا کر دیا اور اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے. میں اور آپ ہم جھوٹی قسمیں کھا کر روزانہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہو رہا ہے. تو حقیقت حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو محترم بنایا، مکرم بنایا، عزت والا بنایا، تو ہمیں چاہیے اپنے عزت کو برقرار رکھے، اپنے احترام کو برقرار رکھے، اپنے مقام کو برقرار رکھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ تمہیں مارنے کے لیے اس لیے دوڑیں گے کہ تم میں وہن آ جائے گا، اور وہن کا مطلب اللہ سے غفلت اور دنیا سے محبت.
آج میرا آپ کا ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ دنیا کی محبت کے خاطر ہم اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار، ہم اپنی شریعت کا سودا کرنے کے لیے تیار، ہم اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار، ہم قرآن پکڑنے کے لیے تیار، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہونا چاہیے، میرا جو دعویٰ ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ امت مسلمہ کو اللہ کی عظمت کرنے کی، احترام کرنے کی، اس کے ناموں کی بے حرمتی سے اللہ جل شانہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ اللہ نے ہم کو اس لیے دی تاکہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی، میں اس سورت کی مختصر تفسیر کر دوں۔ اس سورت کے اندر ایک بہت بڑے دو گناہ جو ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، بہت بڑے، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ وہ کیا دو گناہ ہیں؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں اور تانا دینے والے ہیں۔ یہ دو گناہ، ہمزہ اور لمزہ، غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں، اور حدیث پاک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ ویل جو ہے نا جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور وہ طبقہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا وہ طبقہ اتنا خطرناک ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یعنی اس کی آگ کا عالم یہ ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ ایک طبقہ ہے۔ قرآن کریم نے دو جگہ پر یہ لفظ استعمال فرمایا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اور وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ فرمایا اس انسان کا حال یہ ہے، ہلاکت ہو متفف کرنے والوں کے لیے، تخفیف کرنے والوں کے لیے۔ تخفیف کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جب لینا ہوتا ہے تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب دینا ہوتا ہے تو ڈنڈی مار دیا کرتے ہیں۔ آج میرا آپ کا یہی حال ہے۔ جب بیوی سے میں اپنا حق مانگ رہا ہوں تو کہتا ہوں بیوی کو چاہیے میرے سارے حقوق دے، اور جب بیوی کو حق دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میں شوہر ہوں چاہے تو نبی۔ اولاد سے حق لینا ہوتا ہے تو پورا لیتا ہوں، اور اولاد کو حق دینا ہوتا ہے تو کمی کر دیا کرتا ہوں۔ دکان پر جب ہول سیل میں مال خرید کر لاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا ہمیں دکان والا دے، لیکن میں جب بیچتا ہوں تو نیچے سے گرام کمی کر دیتا ہوں، 2 گرام کمی کر دیتا ہوں، 3 گرام کمی کر دیتا ہوں، 5 گرام کمی کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، اس کا 1 گرام لے لیا، اس کا 1 گرام لے لیا، اس کا 1 گرام لے لیا، صبح سے شام تک میری دکان پر 100 آدمی خریدنے کے لیے آئے۔ اب میری دکان روزانہ چل رہی ہے اور میں نے روزانہ 100 آدمیوں کے 2 گرام لیتا رہا، ہزاروں نے میرے پاس سے خریدا اور میں نے ان میں 2 گرام کی ڈنڈی ماری۔ آپ انداز لگائیں قیامت کے دن میرے سر پر ہزاروں کا بوجھ ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہم تمہیں جہنم کے ویل نامی طبقے میں داخل کر دیں۔ 2 جگہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے حقوق دیں، وہاں ہم دوسروں کے حقوق بھی برابر ادا کریں۔ میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں، مجھے چاہیے کہ میں بھی کسی کی تعریف کروں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی تعریف کیا فرمائی؟ میں اور آپ انصاف کی تعریف کیا کرتے؟ برابر کرو، برابر۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا برابر کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ ہے انصاف کی تعریف۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میں چاہتا ہوں لوگ مجھے عزت دیں تو میں بھی تو آپ کو عزت دوں۔ میں چاہتا ہوں میری بچی کا اچھی جگہ طے ہو جائے، میں بھی تو کسی کی بچی کے متعلق اچھا سوچوں۔
میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر کوئی جھگڑا نہ کرائیں. میں بھی تو کسی کی فیملی میں آگ نہ لگاؤں, ان کے مکان کو نہ جلاؤں. میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد سکھی سے رہے, تو کسی کی اولاد کے بارے میں بھی تو میں یہ سوچوں کہ ان کی اولاد سکھی سے رہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرا حق دیں, تو میں بھی تو دوسروں کے حق کو ادا کرنے والا بنوں. آج میرا آپ کا حال یہ ہے, میں عزت چاہتا ہوں, میں شہرت چاہتا ہوں, میں دولت چاہتا ہوں, میں اپنی اولاد کے لیے اچھائی چاہتا ہوں, لیکن دوسروں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا, دوسروں کے بعد میں عزت نہیں سوچتا, بلکہ مجھے خوشی تب ہوگی کہ یہ ہنسنے والا کل کو رو لے. یہ ہماری تھنکنگ ہے, یہ ہماری سوچیں ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ کب روئیں اور مجھے مزہ آئے, یہ سلاخوں کے پیچھے جیلوں میں کب چلا جائے مجھے مزہ آئے, اس کی دولت کب پامال ہو جائے مجھے مزہ آئے. میں میرے بھائیوں خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں. بہت سی جگہوں پر صلح کے لیے جانا ہوتا ہے. دو بھائی کے درمیان میں صلح کے لیے گیا, مسلمان ہے, زمین کا جھگڑا ہے, صلح ہو گئی. میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ معاف کر دو, بڑا بھائی ہے تمہارا, باپ کے درجے میں ہے, مسئلہ تمہارا حل ہو گیا, اس کو معاف کر دو. تو چھوٹا بھائی کا جواب سنو, وہ کہنے لگا مولوی صاحب تم مجھے معاف کرنے کو کہہ رہے ہیں, میں تو دعا کرتا ہوں روزانہ کہ اس کو کینسر کی بیماری ہو جائے, یہ پاؤں رگڑے اور مجھے خوشی ہوگی. یہ ہماری سوچیں ہیں. کیا انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں برا سوچوں اور میری ذات کے بارے میں اچھا سوچوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یحب لاخی کما یحب لی, اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اپنے لیے خیر خواہی چاہتے ہو, دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی چاہو. اگر میری زندگی میں یہ بات ہے تو سمجھ لو الحمدللہ میں انصاف کروں, اور اگر میری زندگی میں یہ بات نہیں ہے تو پھر زبانی انصاف کے جملے تو میں بہت بولوں گا, لیکن حقیقت میں انصاف میری زندگی میں نہیں ہوگا. تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں بڑی ہلاکت ہے دو گناہ کرنے والوں کے لیے, غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے. ہماری زندگیاں ان دونوں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ ہماری انہی برائیوں کو مٹانے کے لیے, اصلاح کے لیے. اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کی زندگی اتنی بہترین بنائی, اتنی بہترین بنائی, اتنی بہترین بنائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب کے سامنے واقعہ بیان کرے, یا رسول اللہ ایک غریب عورت آئی تھی, وہ ہدیہ لے کر آئی تھی, اس نے مجھے ہدیہ دیا. میں نے دیکھا کہ بیچاری بہت غریب ہے. میں نے سوچا کہ یہ مجھے ہدیہ دے گی تو یہ کیا کرے گی, تو اللہ کے نبی میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا, اس کو واپس کر دیا کہ یہ ہدیہ تو لے لے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو کیسے تربیت کر رہے ہیں. ہم نے جب یہ واقعہ سنا عائشہ کا تو ہم کیا کہیں گے, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا عائشہ نے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے, اب دیکھ حضرت نے فرمایا عائشہ تم نے غلط کیا, جو تم نے اس کی غریبی کو دیکھ کر نہیں لیا اس کو تم نے غلط کیا. تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا, اس کے ہدیے کو قبول کر لیتے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا کر اس کو دیتے تو اس کا جی خوش ہو جاتا. کیسے تربیت فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تم لے لیتے پھر اس میں زیادتی کرتے, اپنی طرف سے کچھ اور بڑھا دیتے پھر اس کو دیتے, اس کا جی خوش ہو جاتا, وہ تجھے دعا دیتی. بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے اپنا کھیت بیچا, دوسرے نے خریدا. اب وہ دوسرا آدمی جس نے خریدا وہ ہل چلانے کے لیے گیا, ہل چل رہا تھا, اتنی ایک جگہ کھن کی آواز آئی, اس نے وہاں زمین کھودی تو اندر سے دیگچی نکلی اور اس میں سونے کے ٹکڑے تھے. پہلے زمانے میں لوگ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے, بینکوں کے نظام تو تھے, تو اس میں سے سونے کے ٹکڑے نکلے. تو جس نے کھیت خریدا تھا, اللہ کے نبی بیان فرماتے صحیح ترین روایت بخاری شریف کی, وہ اس دیگچی کو اٹھا کر کے جس کے پاس سے خریدا تھا اس کے پاس گیا کہ بھائی تمہاری زمین میں سے یہ دیگچی نکلی ہے, اس کو تم واپس لے لو, اس لیے کہ میں نے تم سے زمین خریدی ہے, سونا نہیں خریدا.
ہے کوئی آج تو اپنے خبر بھی نہیں پروا دیں. ماں ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم نے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. مولانا نے ابھی ہمارے اجتماع میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ہمارے رشتہ دار میں اس زمانے میں بھی ایسا واقعہ ہوا. مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں یہ ہوا کہ ایک صاحب نے مکان خریدا اور اس کا دروازہ جو توڑا نیا بنانے کے لیے تو اس کے اوپر ایک پلیٹ نکلی اور اس پلیٹ کے اندر چاندی کے سکے تھے. ابھی کا واقعہ. تو انہوں نے فتوا پوچھا مفتی صاحب سے کہ اس طرح میں نے اپنا مکان خریدا تھا اور اس میں دروازے کے اوپر سے ایک پلیٹ نکلی, اس میں چاندی کے سکے, میں کیا کروں؟ تو مفتی صاحب کا فتوا آیا کہ جس کے پاس سے مکان خریدا ہے اس کو واپس کر دو, اس لیے کہ یہ مال اس کا ہے, تمہارا نہیں. تو یہ صاحب اسی وقت گئے اور یہ کہا کہ آپ کا مکان جو میں نے خریدا, میں نے دروازہ توڑا تو اس کے اوپر یہ پلیٹ اور اس کے اندر یہ سامان نکلا ہے, یہ پورا میں آپ کے پاس لے کر آیا. معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی کچھ اللہ والے ہیں اور انہی کی بدولت یہ دنیا قائم ہے. انہی چند اللہ والوں کے خاطر یہ دنیا قائم ہے, ورنہ تو کب سے اللہ کا عذاب اتر چکا ہوتا. امت کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں نا تو کب سے اللہ کا عذاب اتر چکا ہوتا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صاحب وہاں گئے اور ان سے کہا کہ بھائی میں نے زمین خریدی, یہ دیگچی نہیں خریدی, اس کو تم واپس لے لو. تو جس نے بیچا تھا وہ یوں کہنے لگا جب میں نے زمین بیچی تو سارے سامان کے ساتھ بیچا, اس میں جو کچھ ہوگا وہ بھی تمہارا ہی ہے, میں نہیں لوں گا اس کو. اب یہ کہہ رہا ہے تم لے لو, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا. تو اس زمانے کے نبی کے پاس مقدمہ گیا, یہ کیس اس زمانے کے نبی کے پاس گیا. تو نبی علیہ السلام جو اس زمانے کے تھے انہوں نے دونوں کو بلایا اور دونوں سے یوں کہا کہ اچھا تم دونوں لینا نہیں چاہتے تو تم میں سے کسی کی لڑکی ہے, کسی کا لڑکا ہے. ایک نے کہا میری لڑکی ہے, ایک نے کہا میرا لڑکا ہے. تو نبی نے کہا ان دونوں کا نکاح کرا دو. دونوں کا نکاح کرایا اور وہ سارا سونا ان کو دے دیا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ روایت نبی نے اس لیے بیان فرمائی کہ نبی کے ماننے والوں میں بھی یہ تقوی پیدا ہو جائے, ہم میں بھی یہ تقوی پیدا ہو جائے. کسی کی چیز وہ کسی کی ہے, میں لے کر کیا کروں گا اس میں اپنی زندگی میں اس کو کیسے استعمال کروں گا. تو میرے بھائیوں, غیبت کے گناہ سے بچے اور لعن طعن ملامت بات بات میں ہم تانے دیتے ہیں, بات میں خصوصاً غریبوں کو تانا دیتے ہیں. تانے کی زبان سے اپنے آپ کو بچائیں. ضعیف سے ضعیف, یہ آپ کے وہاں علماء موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے, کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی پیش کر لیں کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں کسی کو تانا دیا, کوئی روایت نہیں ملے گی. غیبت سے بچائیں, تانے سے بچائیں. کیا عذاب بیان کیا اللہ نے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. اور یہ گناہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس مال جمع ہوا, وعدد, اور اس کو رات دن گنتا رہا. اور اس کا گمان کیا تھا؟ اس کا گمان یہ تھا کہ میں کبھی مرنے والا نہیں ہوں. الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد, اس کی پراپرٹی ہمیشہ رہے گی. حالانکہ مال ہمیشہ رہنے والی چیز ہے ہی نہیں, کبھی نہیں رہتی, کسی کے پاس نہیں رہتی. اس کا تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے آنے جانے کا. یحسب ان مالہ اخلد, اس کا گمان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا, اس کی پراپرٹی ہمیشہ رہے گی. کلا, اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, اے غیبت کرنے والے, اے لعن طعن کرنے والے, اے تانا دینے والے, سن لے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ان قریب جہنم میں داخل کیے جاؤ. پھر آگے فرمایا, پیغمبر کو سوال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, اور میرے نبی جانتے بھی ہو حطمہ کیا ہے؟ کیا ہے تم ویسے ہی سن لو گے. نبی کو اللہ پوچھ رہے وما ادراک ما الحطمہ, حطمہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ, اللہ کا لفظ لایا نار اللہ الموقدہ, فرمایا اور میرے بندے تیلی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے, اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. کیا اشارہ کیا؟ تیری جلائی ہوئی آگ تو 2, 5, 10 دن میں بھی بجھ جائے گی, اللہ کی جلائی ہوئی آگ کبھی نہیں بجھے گی. علماء نے لکھا ہے اللہ کی ذات دائمی ہے تو اس کی جنت بھی دائمی ہے, اس کی جہنم بھی دائمی ہے.
فرمایا وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ اچھا، التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ کا حال یہ ہے کہ وہ تیرے اوپر جلاتی ہے اور تو مر جاتا ہے۔ فرمایا میری آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جلاتے جلاتے افئدہ تیرے دل تک پہنچ جائے گی اور تیرے دل کو بھی جلا کر کے کوئلہ کرے گی، لیکن یاد رکھ تم مرے گا نہیں جہنم میں، جہنم میں تم مرنے والا نہیں ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ۔ فرمایا دنیا میں تو کبھی جیل کھود کر بھاگ بھی جاتا ہے، دروازہ پھانگ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن میری جہنم کا حال یہ ہوگا کہ اندر ڈالنے کے بعد انہا علیہم موصدہ، میں اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا، کوکر بنا دوں گا، کوکر جہنم۔ اور کوکر کا حال آپ دیکھ لیجئے کہ دروازہ اوپر سے بند ہو جاتا ہے، انہا علیہم موصدہ۔ اور آگے فرمایا کہ عمد ممددہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان جب اندر میں گیا تو چلو ہر طرف آگ ہی آگ ہے، لیکن کم سے کم بھاگنے سے بھی تھوڑی راحت لیتا ہے کہ چلو ادھر کچھ ہو جاؤں تو راحت ملے، ادھر کچھ ہو جاؤں تو راحت ملے۔ فرمایا جہنم میں تو بھاگ بھی نہیں سکے گا، فی عمد ممددہ، اوپر سے دروازہ بند، اندر میں میرے ستون ہیں، ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا تاکہ آگ جلتی رہے اور تو اس میں جلتا رہے اور تو بھاگ بھی نہ سکے۔ یہ کن دو گناہوں پر بیان کیا ہے اس سورت کو؟ غیبت کرنا اور طعنہ دینا، بڑے خطرناک گناہ ہیں، بڑے خطرناک گناہ ہیں۔ ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، خواص کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کی، مبلغین کی، امیروں کی، زندگی دعوت میں چلنے والوں کی، مدارس میں صبح سے شام پڑھانے والوں کی، ان کی زندگیاں غیبت سے بھری ہوئی ہے، تو پھر عوام کی تو بات ہی کہاں۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، لعن طعن اور طعنہ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، صاف ستھرے رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زنا اگر کسی سے ہوا تو اس عورت سے معافی مانگنے نہیں جانا ہے، کسی حدیث میں نہیں پڑھو گے آپ کہ جس عورت سے تم نے زنا کیا اس سے معافی مانگو، بلکہ علماء نے لکھا ہے اس سے معافی نہ مانگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معافی مانگے گا تو اس کے دل کو اور تکلیف ہوگی کہ تو نے مجھ سے یہ کام کیا، اوپر سے معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ زنا میں معافی نہیں ہے، وہ تو اللہ سے تعلق ہے۔ اگر زنا ہو گیا اپنے رب سے رو لو دھو لو، وہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کے باب میں فرمایا جب تک میرا بندہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ جل شانہ اس صورت میں جو دو گناہ بیان کیے گئے، اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی صاف ستھری رکھے۔ کل کو ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار فرعون، حامان، طاقتور بھی گئے اور دنیا کے بڑے بڑے دیندار، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ولی بھی مرتا ہے، غوث بھی مرتا ہے، قطب بھی مرتا ہے، ابدال بھی مرتا ہے، عام مومن بھی مرتا ہے، کافر بھی مرتا ہے، فاسق بھی مرتا ہے، فاجر بھی مرتا ہے۔ ہر ایک کو جانا ہے، اپنے رب کے سامنے منہ دکھانا ہے، حساب دینا ہے، زندگی صاف ہوگی، مرتے وقت اللہ کا پروانہ ملے گا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندے، میری جنت بھی تیار، میرے فرشتے بھی تیرے لیے تیار ہیں۔ اور اگر بری زندگی ہے تو پھر ایسے ہی خطرناک حالات ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس صورت کے دونوں تقاضوں پر جو اللہ نے ہم سے تقاضا کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات کی سنت ہے، آپ کی سنت ہے۔ اللہ www.attableek.com, the reviver of